الله الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم. الحمدللہ ہم مسلمان ہیں. ہمارا ایک ہی خالق ہے، ایک ہی مالک ہے. اس محبوب حقیقی کے قربان جائیے کہ اس نے ہمیں 2 4 یا 10 20 کی پوجا کرنے والا نہیں بنایا، ایک کی پوجا کرنے والا بنایا. یہ اس کے پیار کی بات ہے کہ ہم جیسے ڈھونڈو سونڈوں کو، ہم جیسے نکلوں کو، ہم جیسے غریبوں کو، ہم جیسے کم عقلوں کو اللہ نے اپنا بنایا. ورنہ میرے عزیزوں ہم سے خوبصورت، ہم سے حسین، ہم سے زیادہ پڑھے لکھے، مالدار کفر اور شرک کے اندر لگے ہوئے ہیں. یہ میرے عزیزوں اس محبوب حقیقی کے قربان جائیں کہ جس نے ہمیں اپنی پوجا کرنے والا بنایا. ہمارا ایک اللہ ہے. ہم کو اللہ نے توحید پر عمل کرنے کے لیے قرآن بھیجا، رسول اللہ کو بھیجا، اور یہ کلمہ جو ہم کو دیا ہے جس کے ذریعے سے بندھن بن جاتا ہے، جس کے ذریعے سے ایک رشتہ جڑ جاتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ کلمہ خود توحید کا کلمہ ہے کہ ہر چیز کو فنا کر دو، ہر چیز کو چھوڑ دو، کوئی چیز نہیں ہے مگر اللہ کی ذات ہے. یہ ہمارا ایک ایمان کامل ہونا چاہیے. مسلمان ہونے کا صحیح معنوں میں میرے چیزوں فائدہ صحیح ہے، حلاوت صحیح ہے، اس کے ثمرات کو سبھی انسان پہنچتا ہے جو صحیح طریقے سے اپنی زندگی میں توحید کو لاتا ہے. ورنہ مسلمان ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، مگر بدعات بھی کرتا ہے، شرک بھی کرتا ہے. میرے چیزوں شرک و بدعت سے پاک ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرنے والا ہو، ہر طریقے میں رسول اللہ کے طریقے کو پیش کرنے والا ہو، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا ہو. اس سے اچھا اس دنیا کے اندر کوئی نہیں. سب سے اچھا دنیا کے اندر وہی ہے جس کی زندگی میں رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ طریقہ، جو سنتوں پر زیادہ عمل کرنے والا. کیوں؟ رسول اللہ کے طریقے ہی سے، رسول اللہ کی شریعت ہی سے، رسول اللہ کی سنتوں ہی سے اللہ رب العزت کا راستہ مل سکتا ہے. وحدہ لا شریک تک پہنچنے کے لیے میرے عزیزوں صرف ایک راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ وہی جو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے. اگر ہم نے اس طریقے پر عمل کیا تو اپنے محبوب حقیقی تک ہم پہنچ سکتے ہیں، اور اگر ہم نے اس پر عمل نہیں کیا تو میرے چیزیں نہ جانے انسان کہاں کہاں بھٹک جاتا ہے اور کس کس چیز کو اپنا مقصد بنا لیتا ہے. ہمارا مقصد صرف کیا ہے؟ اللہ کی ذات. مسلمان کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات. کلمے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی ذات. تو میرے چیزیں ہمیں چاہیے کہ ہم خالص توحید پر عمل کریں. ہماری زندگی میں کوئی شرک نہ ہو، کوئی بدعت نہ ہو، کوئی رسومات نہ ہو، بس جو بھی کچھ ہو رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتیں، اس کے مطابق جو ہماری زندگی گزرتی ہے تو میرے عزیزوں یہ انسان، یہ مومن اپنے محبوب حقیقی تک رسائی حاصل کر لیتا ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے صرف رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کا راہ ہوا راستہ ہے اور کوئی راستہ نہیں ہے. میرے عزیزوں ہمیں چاہیے کہ ہم سختی سے اس چیز پر عمل کریں. نماز تو بہت سے مسلمان پڑھتے ہیں، پرچیاں نہیں پڑھتے ہیں. روزہ بھی بہت سے مسلمان رکھتے ہیں، حج بھی بہت سے مسلمان کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی بہت سے مسلمان دیتے ہیں. میرے عزیزوں سب کام اپنی اپنی جگہ پر الگ ہے. یہ تو صحیح معنوں میں انکم ٹیکس ہے. صحیح معنوں میں جیسے نگر پالیکا کا بل آتا ہے، گورنمنٹ کا بل آتا ہے کہ مکانوں کا فلاں چیز کا، سڑکوں کا اتنا خرچہ دینا ہے.
اسی طریقے سے دنیا میں رہنے کا ایک طریقہ ہے کہ نمازیں ادا کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، حج کرنا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، اتنا مال ہے تو زکوٰۃ دینی ہے، حج کرنا ہے، نمازوں کو ادا کرنا ہے. یہ تو کوئی وحدہ لا شریک کی بارگاہ میں احسان والی بات نہیں ہے. دنیا میں رہنا ہے تو یہ چیزیں کرنی ہے، دنیا میں رہنا ہے تو ان چیزوں کا حق ادا کرنا ہے، نہیں تو مجرم کہلاؤ گے. نماز تو بہت سے لوگ پڑھتے ہیں، روزہ بھی بہت سے لوگ رکھتے ہیں، میرے لیے یہ کام بہت بڑے کام ہیں، کرنے چاہیے، مضبوطی سے کرنے چاہیے، مضبوطی سے بچ جانا چاہیے، مگر میرے لیے اپنے محبوب حقیقی کا ہو جانا یہ کچھ الگ بات ہے. خالی نمازیں پڑھ لینے سے وحدہ لا شریک کا نہیں بنتا ہے، خالی روزہ رکھ لینے سے وحدہ لا شریک کا نہیں بنتا ہے. نمازیں پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی عبادت ہے، حج کرنا بہت بڑی عبادت ہے. اپنی اپنی جگہ پر میرے لیے یہ بہت بڑے افسان ہیں، مگر اپنے محبوب حقیقی کا بن جانا یہ کچھ الگ ہی بات ہے کہ اپنے محبوب حقیقی کا بن جائے. بندہ مومن یہ ایک لمحہ کے لیے اپنے محبوب حقیقی کا بنتا ہے. بندہ مومن جب ایک لمحہ کے لیے اپنے محبوب حقیقی کا بنتا ہے تو زمین اور آسمانوں میں جتنی خلائقیں بسی ہوئی ہیں سب کی عبادت سے افضل ہوتا ہے. بندہ مومن ایک لمحہ کے لیے خالص اپنے محبوب کا ہو جانا، اپنے محبوب کے لیے خالص ہو جانا میرے لیے تمام خلائق کی عبادت سے افضل ہے. اور وہ کیسے ہو جانا، کیا ہو جانا، یہ میرے چیزوں کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے کھانے پینے کے لیے، کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے عیش و آرام کے لیے، کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے ملازمت کے لیے، کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے کرسی کے لیے، کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے اپنی شہرت اور عزت کے لیے، کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے دنیا کو جمع کرنے کے لیے، کوئی دنیا میں زندگی گزار رہا ہے جنت کو حاصل کرنے کے لیے. مگر بہت کم بندے ایسے ہیں جو خالص اپنے محبوب کے لیے جی رہے ہیں. نہ ان کو دنیا کی چاہت ہے، نہ ان کو آخرت کی چاہت ہے. ان سے چاہت اگر ہے تو کس کی ہے؟ اپنے محبوب حقیقی کی چاہت ہے. انہیں اسی سے وہی کاملین ہیں، وہی عارفین ہیں، وہی صادقین ہیں جن کو اپنے محبوب حقیقی کی چاہت ہے. دنیا ایک مخلوق ہے، آخرت بھی ایک مخلوق ہے. دنیا ایک مخلوق ہے، جنت بھی ایک مخلوق ہے. میرے عزیزوں جنت محمود ہے، مقصود نہیں ہے. جنت محمود ہے، مقصود نہیں ہے. مقصود تو ہمارے محبوب کی ذات ہے. ہمارا محبوب حقیقی کون ہے میرے عزیزوں؟ کون ہے ہمارا محبوب حقیقی؟ بتلا دیا کرو کم سے کم. اللہ. کون ہے ہمارا محبوب حقیقی؟ اللہ. ہمیں جنت محمود یہ ہے کہ جنت میں محبوب حقیقی کا دیدار ہوگا. اگر محبوب حقیقی کا جنت میں دیدار نہ ہو تو ہمیں جنت سے بھی کیا بات ہے؟ جنت اگر ہمارے لیے روشن ہے، جنت اگر ہمارے لیے محمود ہے تو صرف محبوب حقیقی کے دیدار ہے. بہت کم بندے ایسے ہیں جو خالص اللہ کے لیے جی رہے ہیں، ورنہ کچھ دنیا کے لیے جی رہے ہیں، کچھ آخرت کے لیے جی رہے ہیں، جنت کی حوروں کی مہروں کی تاریخیں سن کر جی رہے ہیں، دنیا کو حاصل کرنے کی غرض سے جی رہے ہیں. بہت کم بندے ایسے ہیں جو خالص اپنے محبوب کے لیے جی رہے ہیں. ایک لمحہ کے لیے خالص اپنے محبوب حقیقی کا ہو جانا تمام خلائق کی عبادت سے افضل ہے. ابھی ہمارے مولانا نے ایک شعر کہا ہے، ایک ساتھ کے لیے کسی اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ جانا 1000 سال کی بے ریا کی عبادت ہوتی ہے، اس سے افضل ہے. جب ان کے پاس بیٹھ جانا ایسا ہے تو ان کا وہ لمحہ جو خالص اللہ کے لیے ہے، یا بار بار ان کے لمحے ایسے آتے ہیں خالص اپنے محبوب کے لیے ہیں، یا ان کی زندگی کا ہر دن، ان کی زندگی کی ہر رات، ان کی زندگی کی ہر خوشی، ان کی زندگی کا ہر غم اپنے محبوب کے لیے بن چکا ہے. تو یقیناً بتلا دو ان سے اچھے لمحے اور ان سے اچھی رات اور ان سے اچھے دن کس سے ہو سکتے ہیں؟ مسلمان ہونے کا صحیح فائدہ تو یہ ہے یہ اپنے محبوب حقیقی سے تعلق پیدا کرے، تعلق میں اللہ پیدا کرے.
بیچ میں نہ دنیا ہو نہ آخرت. دنیا کی مخلوق ہے، آخرت کی مخلوق ہے. یہ میرے عزیزوں جب تک مخلوق سے نہیں نکلے گا خالق سے نہیں گرے گا. خالق سے جڑنے کے لیے میرے عزیزوں مخلوق کو چھوڑنا پڑے گا. اپنے دل کے اعتبار سے اپنا دل ماں سے اللہ کے ساتھ کرنا چاہیے. خالص ایک لمحہ کے لیے اپنے محبوب حقیقی کا ہو جانا تمام خلائق کی عبادت سے افضل ہے. اتنی بھی مخلوقیں بچی ہوئی ہیں اور اللہ کی عبادت کر رہی ہیں، سب سے ذکر عبادت سے افضل. جن کے بار بار لگے ہوتے ہوں کہ اپنے محبوب حقیقی کے لیے جیتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی کے لیے سانس لیتے ہیں، اپنے محبوب حقیقی کی فکر میں رہتے ہیں، ان سے اچھا کون ہو سکتا ہے؟ ایک بات میرے عزیزوں کہ خالص ایک لمحہ کے لیے اپنے محبوب حقیقی کا ہو جانا تمام خلائق کی عبادت سے افضل ہے. ایک بات اور، آپ نے سنا ہوگا کہ جس گھر میں جاندار تصویر ہوتی ہے وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آتے ہیں. اور آپ لوگ جب علماء آپ کے یہاں آتے ہیں تو علماء کے آنے سے پہلے ان جاندار تصویروں کو نکال دیتے ہیں. علماء کو بھی اس لیے قدر کرتے ہیں کہ علماء ہمارے گھر میں آ رہے ہیں کہ جاندار تصویر ہمارے گھر کے اندر نہ ہو. احترام بھی کرتے ہیں. سب کو معلوم ہے کہ جس گھر کے اندر جاندار تصویر ہوگی وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے. میرے عزیزوں جس گھر میں جاندار تصویر ہو جو وہاں پر رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے، کہ جس دل میں غیر اللہ بسے ہوئے ہوں وہاں پر اللہ کیسے آ جائے؟ یہ دل بھی ماں کی اللہ کے پاس ہونا چاہیے. اس دل میں کسی کی تصویر نہیں ہونی چاہیے، اس دل میں کسی کی چاہت نہیں ہونی چاہیے، اس دل میں کسی کی محبت نہیں ہونی چاہیے، اس دل میں کسی کا لگاؤ نہیں ہونا چاہیے. یہ دل خالص اللہ کے لیے ہونا چاہیے. اگر یہ دل خالص اپنے اللہ کے لیے ہو گیا، یہی دل کعبہ ہے، یہی دل بیت المعمور ہے، یہی دل عرش اعظم ہے. میرے عزیزوں تم اللہ رب العزت کو تلاش کرنا چاہو مسجد کے کونوں میں نہیں ملے گا، بیابانوں میں نہیں ملے گا، غاروں میں نہیں ملے گا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر نہیں ملے گا، زمین پر نہیں ملے گا، آسمانوں پر نہیں ملے گا. میرے عزیزوں وہ محبوب حقیقی اگر ملے گا تو دل کی گہرائی میں ملے گا. وہ محبوب حقیقی کسی پیر اور فقیر کی شکل میں نہیں آتا، سادھو اور سنت کے بھیس میں نہیں آتا، وہ تو اپنے دیوانے کے دل میں ایک راز بن کر آتا ہے. یہ مومن اگر یہ تیرا دل سمر جائے یہی کعبہ ہے. یہ مومن اگر یہ تیرا دل سمر جائے یہی بیت المعمور ہے. یہ مومن اگر یہ تیرا دل سمر جائے یہی عرش اعظم. تو مشرق سے مغرب تک تلاش کر، شمال سے جنوب تک تلاش کر، اور چاہے کہ اللہ کو تلاش کر وہ نہیں ملے. مگر جب تم اللہ کو اپنے اندر سے نکال دے گا اور اپنے محبوب حقیقی کے لیے خالص ہو جائے گا پھر تیرے دل کے اندر چیز موجود ہے. ہمیں اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا، ہمارا اللہ ایک، ہمیں اللہ نے توحید کے دامن پر بھیجا ہے، توحید کی رسی پکڑا کر بھیجا ہے. توحید کی رسی نہیں ہے کہ نہ ہمیں دنیا کا لالچ ہو نہ ہمیں آخرت کا لالچ ہو. لالچ اگر حضرت میں محبوب حقیقی کی ذات کا. بہت سے لوگ عقیدے پڑھتے ہیں اور آب و وظائف پڑھتے ہیں، شیطانوں کو، بدماشوں کو، موقعوں کو حاصل کرنے کے لیے پڑھتے ہیں، شرک کرتے ہیں. میرے محبوب کا کلام اس میں میرے محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کے لیے نہیں ہونا چاہیے. میرے محبوب کے کلام کو اگر تمہیں استعمال کرنا ہے تو صرف میرے محبوب کے لیے استعمال کرو. یہ جادو کونوں کے لیے نہیں ہے، تعلیم اور گنڈوں کے لیے نہیں ہے، شیطانوں کو، بدماشوں کو اپنے مٹھی میں دینے کے لیے نہیں ہے. محبوب حقیقی سے تمہارا تعلق اگر جڑ گیا، شیطانوں کو، بدماشوں کو لے کر کیا کرو؟ وہ محبوب حقیقی کافی ہے. جس کی نسبت سے جڑ جائے، جس کا تعلق اپنے محبوب سے ہو جائے، جس کا رشتہ اللہ رب العزت سے جڑ جائے، اس کو کسی چیز کی کیا کرو؟ کہ تم ہڑتال والوں کے پیچھے پڑتے ہو، گھوڑوں کی جگہوں کو صاف کرنے والوں کے پیچھے پڑتے ہو، کیوں نہیں بادشاہ کے پیچھے پڑ جاتے؟
گھڑسال والے سے تعلق پیدا کرو گے تو گھڑسال والا تم کو گھڑسالوں میں دکھائے گا، بدبو کے علاوہ کچھ اور نہ ہو۔ بادشاہ سے تعلق پیدا کرو گے، بادشاہ تم کو اپنے محل میں دکھائے گا، شاہی چیزیں دکھلائے گا اور تمہاری قدردانی میرے اس توحید پر عمل کیجیے، اپنے اللہ کو حاصل کیجیے، اور اللہ رب العزت کی ذات کبھی ملتی ہے پھر یہ دل ماں سوا اللہ سے پاک ہوتا ہے۔ ایک مثال، ایک فقیر ہے، در در کی بھیک مانگتا ہے، اس کی بیوی اس کے ساتھ ہے، وہ بھی در در کی بھیک مانگتی ہے، دونوں کی جسم سے بدبو آ رہی ہے، کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، میلے اور کچیلے ہیں، اور بدبو ان کے جسم سے پھیلتی ہے۔ جس دروازے پر جاتے ہیں بدبو پھیلا دیتے ہیں، ان کو ٹالنے کے لیے جلدی سے ان کو بھیگ دیتے ہیں کہ چلو آ میرے چیزیں دونوں بھیک مانگتے مانگتے ایک بادشاہ کے دروازے پر پہنچ جاتے ہیں۔ جو وہاں دستک لگاتے ہیں، اندر سے بادشاہ نکلتا ہے تو اس کی منسی کو چھین لیتا ہے، اور اس کی منسی کو چھین کر اس کو نہلا دھلا کر اس کو اپنی رانی بنا لیتا ہے۔ ایمانداری سے بتلاؤ، اپنے غریبوں میں مڑا کر بتلاؤ، وہ منگتا انسان، ذلیل و حقیر انسان جس کو نفرت کی نظروں سے سب دیکھ رہے تھے، وہ انسان کا یہ گوارا کر سکتا ہے کہ میری ملک کی بادشاہ کی رانی بن جائے؟ ارے گوارا کر سکتا ہے؟ وہ اپنا سر پٹک پٹک کر اس کے محل کی دیواروں میں جان تو دے دے گا، مگر یہ گوارا نہیں کرے گا کہ میری ملک کی بادشاہ کی رانی بن جائے۔ وہ ذلیل حقیر انسان جس کو نفرت کی نظروں سے دیکھا جا رہا تھا، جو وہی گوارا نہیں کر سکتا۔ مفتی صاحب، مولوی صاحب، MP MLA صاحب، ڈاکٹر صاحب، وکیل صاحب، آپ یا میں، ہم میں سے کوئی بھی گوارا کر سکتا ہے کہ ہماری دین کو دوسرا شوہر ہو؟ ارے گوارا کر سکتا ہے کوئی کہ ہماری بیوی کو دوسرا شوہر ہو؟ جب ہم اور آدمی گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری بیوی کا کوئی دوسرا شوہر ہو، کہ حق تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے بندے کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور؟ بندے کا رضا کا جھگڑا صرف میرے دل میں نہیں ہے، یہ دل خالص اللہ کے لیے، یہ دل اللہ کی امانت ہے، یہ دل عرش اعظم ہے، یہ ناپاکی میں لگانے کی چیز نہیں ہے، یہ دل تو اپنے محبوب حقیقت سے لگانے کی چیز ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا اس کے دل پر خداوند قدوس کا بیانامہ ہو چکا، بیانامے کی محبت تھی کہ یہ دل میرا ہو چکا ہے، اور جس نے کلمہ نہیں پڑھا ہے ان کو کیا بات ہے؟ جب ہم آپ یہ گوارا نہیں کر سکتے میرے چیزوں کہ ہماری بیوی کا کوئی دوسرا شوہر ہو، پھر حق تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا کرے گا کہ میرے بندے کا دل میں میرے علاوہ ہوا ہو؟ اور اللہ رب العزت کہتا ہے کہ میرے بندے، میں نے تیرا ایک محل بنایا، تیرا ایک پنجرا بنایا، تیری میں نے تجوری بنائی، ایک سیف الماری بنائی، اس تیرے محل کے اندر میں نے اپنی ایک امانت رکھی، اس تیری تجوری کے اندر میں نے اپنی 3 کی چیز رکھی ہے۔ اے میرے بندے، اگر وہ تو مجھے دے گی تو تو میرا اور میں تیرا، اور وہ اگر تم نے مجھے نہیں دی تو نہ تو میرا ہے اور نہ میں تیرا ہوں۔ اے میرے بندے، میری امانت وہ کیا ہے؟ وہ تیرا دل ہے، یہ تیرا دل میرے پاس آنا چاہیے، کسی اور کے پاس نہیں جانا چاہیے۔ تمام انبیاء علیہ السلام کا یہی مسئلہ تھا، تمام انبیاء نے اپنے اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا دل نہیں دیا، انبیاء کو دنیا میں کوئی نہیں آیا، تمام نبیوں نے اپنے اللہ کو اپنا دل دیا، اور جب کسی نے اپنا دل اپنے محبوب کو دیا سب اس کی رسی مضبوط ہوتی چلے گی۔ اللہ کو جو رشتہ جڑتا ہے میرے عزیزوں، کبھی جڑتا ہے جب یہ انسان اپنے کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، اپنا دل اپنے محبوب کو دے دیتا ہے۔ جب تک یہ بندہ مومن اپنا دل اپنے اللہ کو نہیں دیتا ہے، ماں سوا اللہ سے پاک نہیں ہوتا ہے، جب تک وہ لا شریک سے اس کا رشتہ نہیں جڑتا ہے۔ میرے عزیزوں نے اللہ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے، کسی اور کے لیے پیدا نہیں کیا ہے۔ ہمارا سچا تعلق اپنے اللہ سے ہونا چاہیے،
ایک لمحہ کے لیے اپنے محبوب حقیقی کا ہو جانا تمام خلائق کی عبادت سے افضل ہے. جس گھر میں جاندار تصویر نہیں ہوتی، جس گھر میں جاندار تصویر ہوتی ہے وہ رحمت کے فرشتے نہیں آتے. تو جس دل میں غیروں کی تصویریں ہوں گی اس دل میں اللہ رب العزت کیسے آئے گا؟ جب ہم رات میں گوارا نہیں کر سکتے کہ ہماری زندگی کا کوئی دوسرا شوہر ہو، پھر حق تبارک و تعالیٰ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرے علاوہ کوئی اور. اس لیے میرے دوستوں میرا کہنا یہی ہے کہ اللہ نے ایمان والا بنایا ہے، مسلمان بنایا ہے. ہمارا عقیدہ سچا ہونا چاہیے، ہمارا یقین اپنے اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے، ہمارا رشتہ اللہ سے جڑنا چاہیے، کسی اور سے رشتہ نہ ملے. دنیا کے رشتے ٹوٹے کبھی ہو مگر اللہ کا رشتہ نہ ٹوٹے، اللہ کے رشتے میں کہیں نہ آ جائے. ماں باپ کا رشتہ ٹوٹے گا نجات ہے، بیٹی بیٹی کا رشتہ ٹوٹے گا نجات ہے، بیوی کا رشتہ ٹوٹے گا نجات ہے، شوہر کا رشتہ ٹوٹے گا نجات ہے. اللہ کا رشتہ اگر ٹوٹ گیا تو میرے نجات نہیں. جو سمجھدار ہیں، دانشور ہیں، عقل مند ہیں، ہوشیار ہیں، بالغ ہیں، وہ تو اپنے محبوب ہی کو پسند کرتے ہیں، کسی اور کو پسند نہیں کرتے. ایک روایت کہتے سارا نبی علیہ السلام پہاڑوں سے جا رہے تھے. ایک بار کے اندر دیکھا کہ چند لوگ بیٹھے ہیں، ذکر میں مشغول ہیں، نہیں پر کمزور ہیں. انہوں نے سوچا کہ اتنے نہیں پر کمزور کیوں ہیں. ان کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ بھائی تم یہاں پر بیٹھے ہو تنہائی میں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہو، تم اتنے نہیں پر کمزور کیوں ہو گئے؟ کہا کہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایسی جنت بنائی ہے کہ جس کے اندر ایسی نہریں ہیں، ایسے باغات ہیں، ایسی دوریں ہیں، ایسے محلات ہیں، اور اس کے شوق اس کے میں ہم بیٹھے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ جنت ہمیں کیسے حاصل. آپ نے کچھ نہیں کہا آگے چلے گئے. پھر ایک بار کو دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھے ان سے زیادہ نہیں پر کمزور ہو کہ بھائی تم کو یہاں کون سی چیز ملائی جو تم بھوکے پیاسے یہاں پر بیٹھے ہو. کہا کہ جب سے ہم نے سنا ہے کہ دوزخ ایسا خرابی کا گھر ہے کہ ہر تکلیف دہ چیز اس کے اندر موجود ہے، کچر کے برابر جسم ہیں، اونٹ کی گردن کے برابر ہنستے ہیں، خون کی نہریں ہیں، پہاڑوں کی چکیاں ہیں جن میں پیسا جائے گا. بس ہم اس فکر میں بیٹھے ہیں کہ جہنم سے ہم کیسے بچیں گے. آپ آگے چلے گئے کچھ نہیں ہوگا. پھر ایک جگہ دیکھا غار کے اندر جنت نہیں پر کمزور ہے. ان سے پوچھا کہ بہت کیا بات ہے تم اس میں نہیں پر کمزور ہو، تم جیسا میں نے کوئی نہیں دیکھا. کہا کہ جب سے ہم نے یہ سنا ہے کہ تم ہمارا محبوب حقیقی ہے، ہمارا کوئی آقا ہے، ہم کسی کے غلام ہیں، بس ہم اپنے محبوب حقیقی کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اس محبوب حقیقی سے ہمارا کیسے تعلق ہو اور کیسے ہمارا اس سے رشتہ جڑے، بس ہم اس فکر میں بیٹھے کچھ اور. کہا کہ تم ہی کاملین ہو، تم ہی عارفین ہو، تم ہی صادقین ہو. ان کو دونوں کو نہیں کہا، جنت والوں کو نہیں کہا، دوزخ کے جنت والوں کو نہیں کہا، جو اللہ کی چاہت میں سے انہیں کو کہا کہ تم ہی صادقین ہو، تم ہی عارفین ہو، تم ہی بامراد ہو. ان عزیزوں ان میں تو سمجھدار نہیں ہے، بامراد نہیں ہے کہ جس کی چاہت، جس کی پیاس، جس کی بھوک اللہ رب العزت کی ساتھ. اور ہم زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا عمل اور زندگی کا بڑا سے بڑا عمل خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور چیز کے لیے نہ ہو. نہ بناوٹ ہو، نہ ریاکاری ہو، نہ عزت ہو، نہ شہرت ہو، نہ سخت و کرامات ہو، اور نہ یہ ہو کہ لوگ میرے پیچھے لگے، لوگ میرے ہاتھوں کو سنے، مجھے پوچھا دے، جو لائن لگ جائے. یہ ساری کی ساری تصویرات ہیں، ساری کی ساری چیزیں تصویرات ہیں. کسی عورت کی تصویر کا ہونا یا مرد کی تصویر کا ہونا مقصود نہیں ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں تصویرات ہیں. ریاکاری نہ ہو، بناوٹ نہ ہو، دکھاوا نہ ہو، عزت اور شہرت نہ ہو، بڑا پن نہ ہو، کسی مرد کی عورت کی غیر کی تصویر نہ ہو، چاہت نہ ہو، لگن نہ ہو، اور عمل زندگی کا جو بھی کچھ ہو خالص اللہ کے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو، کہ ہمارا محبوب ہم سے راضی ہو جائے. راجیہ بکریاں چلی ہوئی جا رہی تھی، ایک موبائل واچ کر رہے تھے، جنت کا خوف دلا رہے تھے، دوزخ کا خوف دلا رہے تھے، رو رہے تھے، رلا رہے تھے. راجے نے کہا کہ کیا کہہ رہے ہو، کیوں رو رہے ہو، کیوں رلا رہے ہو؟ کہا کہ جنت کا خوف دلا رہا ہوں، دوزخ کا خوف دلا رہا ہوں، اس لیے رونا بھی آ رہا ہے، بلا بھی رہا ہوں. کہا کیا کرو گے جنت لے کر؟ کہ کیوں؟
کہ آدم علیہ السلام کے اللہ نے جنت میں نہیں چھوڑا تھا کہ وہاں پر وہ محبوب ناراض ہو گیا تو وہ جنت جہنم سے بھی بدتر ہو گئی. کہ ابراہیم خلیل اللہ کو دوزخ میں نہیں ڈالا گیا تھا, وہاں پر محبوب راضی تھا, یہی کے لیے گزار ہو گئی. اپنے محبوب کے پیچھے پڑو, نہ جنت کی فکر کرو, نہ جنت کا شوق کرو, نہ دوزخ کی فکر کرو, اپنے محبوب کی فکر پیدا کرو. اگر اس میں صحیح بات یہی ہے کہ ہمیں اپنے محبوب حقیقی کی فکر ہونی چاہیے. اپنے محبوب کے حقیقی کے لیے ہمارا عمل ہونا چاہیے. زندگی کا چھوٹا عمل ہو یا بڑا عمل ہو, خالص اللہ کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو. ہماری زندگی کا ہر لمحہ, ہماری زندگی کی ہر رات, ہر دن, ہر خوشی, ہر غم اپنے محبوب حقیقی کے لیے ہو, کسی اور کے لیے نہ ہو. یہ سمجھدار ہے, دانشور ہے, وہ اللہ کے لیے جیتے ہیں اور اللہ کے لیے عمل کرتے ہیں. جو بھی کرتے ہیں ان کے دل میں کسی اور چیز کی چاہت نہیں ہوتی ہے. کہ میرے چیزوں خالص ایک لمحہ کے لیے اپنے محبوب حقیقی کا بجانا تمام خلائی کی عبادت سے افضل ہے. جس گھر میں تصویرات ہوتی ہیں رحمت کے فرشتے نہیں آتے, کہ جس دل میں غیروں کی تصویریں ہوں وہاں پر اللہ کیسے آئے گا. ہم اور آپ یہ گوارا نہیں کر سکتے. ہماری بیوی کا کوئی دوسرا شوہر ہو, پھر حق سوار کو تعالیٰ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ میرے بندے کے دل میں میرے علاوہ کوئی ہو. میرے لیے جو چیز باتوں کو یاد رکھیں, انشاءاللہ فائدہ دیں گی. زیادہ کہنا نہیں آ رہا, مجھ کو 20 تاریخ کو ساتھ میں مجھے اٹیک ہوا تھا, ڈاکٹر نے منع کی ہے بولنے کے لیے, بولنا بھی نہیں آ رہا. بس یہ 3 باتیں میں نے آپ کے سامنے بتلائی ہیں. ان 3 باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کریں. خالص اللہ کے بنے, کسی اور کے دل میں چاہت نہ ہو, اپنے محبوب حقیقی کے بن کر رہیں, ہر وقت اسی کے رہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ ہمیں اپنا بنا لے گا. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الاهوال والآفات, وتقضي لنا بها جميع الحاجات, وتطهرنا بها من جميع السيئات, وترفعنا بها أعلى الدرجات, وتبلغنا بها الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. يا قاضي الحاجات, يا قاضي البليات, يا راشي الدرجات, يا شافي الأمراض, يا حلال المشكلات, يا حلال المشكلات, يا حلال المشكلات, يا منزل البركات, يا منجي من الآفات, يا منجي من الآفات والبليات, يا مجيب الدعوات. اللهم اهدنا بهداية القرآن, اللهم ألبسنا بصلة القرآن, اللهم زينا بزينة القرآن, اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور ہدایت سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور توحید سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور معرفت سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنی نور حکمت سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے بھیدوں سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے انوارات سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے اسرارات سے بھر دے, اے اللہ ہمارے قلوبوں کو اپنے علم و عمل سے بھر دے, اے اللہ اس ناپاک دنیا کی محبت کو ہمارے قلوبوں سے نکال دے, اپنی رسول حبیب کی سچی محبت ہمارے قلوبوں میں بھر دے. اے آقا تو ہم سے راضی ہو جا, اپنی رضا کے کام لے لے, اے محبوب وہ کام لے لے جن میں تیری رضا ہو, اے آقا وہ کام لے لے جن میں تیرے لاج میں نبی کی رضا ہو. اے آقا جو ظلم ہم سے ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دے, ہمیں توبۃ نصوحہ دے دے, استقامت دے دے, ثابت قدمی دے دے. اے آقا خاتمہ دل خیر کرنا, انجام دل خیر کرنا, اچانک کی موت سے بچانا, حوادثوں سے بچانا, ہر قسم کے شرریات اور بلیات سے بچانا, فتنوں اور فسادوں سے بچانا, مکاروں کے, دجالوں کے, کافروں کے, مشرکوں کے, نفس و خواہشات اور شیاطینوں کے مکر و فریب سے بچانا. اے آقا ہماری ذات سے کسی مخلوق کو کوئی تکلیف نہ پہنچے. اے آقا ہمارے جسم کے ہر عضو کو اپنا عابد اور زاہد بنا لے, اپنا مطیع اور اپنا فرما بردار بنا لے.
اے آقا جس دین کو رسول اللہ لائیں گے وہ دین دے دے، جس راستے کو رسول اللہ لائیں گے وہ راستہ دے دے۔ اے آقا امت محمدی کی دستگیری کر لے، ملت ابراہیمی کی مغفرت کر دے۔ اے آقا بیت اللہ کی زیارت نصیب فرما، بار بار زیارت نصیب فرما، رسول اللہ کا دیدار نصیب فرما، بار بار آپ کا دیدار نصیب فرما، آپ کی شفاعت نصیب فرما۔ اے آقا جنہوں نے دعاؤں کو کہا ہے یا لکھا ہے، یہ جو دعاؤں کے متمنی ہیں اور جن کے ہمارے اوپر حقوق ہیں، اے اللہ ان کے تمام نیک مرادوں کو ارادوں کو پورا کرنا۔ اے آقا اس دنیا میں جو پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کے شفا کامل عطا کر، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی عطا کر، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا کر، جو بھٹکے ہوئے ہیں ان کو راہ راست نصیب کر۔ اے آقا پورے عالم میں جتنی بھی جوان لڑکیاں بلا نکاح بیٹھی ہیں تو مسلم ہو یا غیر مسلم ہو، سبھی کی عفت کی رسمت کی حفاظت فرما، سبھی کے لیے نکاحوں کی گیس کی مدد فرما۔ اے آقا اس دنیا میں مسلم بھی دے رہی ہیں اور غیر مسلم بھی دے رہی ہیں، اے آقا فرما بردار بھی دے رہی ہیں اور نافرمان بھی دے رہی ہیں، اے آقا ظالم بھی دے رہی ہیں اور زانی بھی دے رہی ہیں، اے آقا شرابی بھی دے رہی ہیں، چور و ڈکیت بھی دے رہی ہیں۔ اے آقا تو کسی کو آزار دے کر کیا کرے گا، اے آقا تو سبھی کو ہدایت دے دے، اے آقا تو سبھی کو ہدایت دے دے، اے آقا جو ظلم کر کر گئے ہیں ان کو ہدایت دے دے، اے آقا جو شرابیں پیچھے کر مست ہو جاتے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے، اے آقا جو گناہ کر کر کے اپنے گھروں میں چھپ جاتے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے، اے آقا جو چور و ڈکیتی پر اترے ہوئے ہیں تو ان کو ہدایت دے دے، اے آقا جن کو کفر شرک اور بدعت نے پکڑ لیا ہے ان کو ہدایت دے دے۔ آقا اپنی ہدایت کو عام کر دے، تمام انسان اور جناتوں کو ہدایت دے دے، انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے قبول کر لے، انسان اور جنات کا دنیا کا اور آخرت کا معاملہ آسان کر دے۔ اے آقا دنیا تیرا ایک چمن ہے، اس چمن کا مالک ہے، اس چمن کا مالی ہے، تو پالنہار ہے۔ آقا خالق تو تو ہی ہے، داتا تو تو ہی ہے، پالنہار تو تو ہی ہے۔ اس چمن میں رنگ برنگے پودے یہ تو نے ہی لگائے ہیں، اس چمن میں رنگ برنگے پھول یہ تو نے ہی کھلائے ہیں۔ آقا ان رنگ برنگے پودوں کی حفاظت فرما، ان رنگ برنگے پھولوں کی حفاظت فرما، پوری دنیا میں امن و امان کے فیصلے فرما۔ امت محمدی کو پوری پوری ہدایت دے دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ کی مغفرت فرما دے، امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ امت مسلمہ جہاں کہاں کچھ رہی ہے، زمین و خار ہو رہی ہے، اس کے قصوروں کو واپس فرما دے۔ آقا تو نے دنیا کی استفا آدم علیہ السلام سے کی تھی، آقا تو نے دنیا کی بسم اللہ لا الہ الا اللہ علیہ صفی اللہ سے کری تھی۔ آقا یہ کفر کہاں سے آ گیا، یہ شرک کہاں سے آ گیا، یہ یہودیت کہاں سے آ گئی؟ آقا زمین تیری آسمان تیرا، آقا اپنے نظام بھی تیرا ہی ہونا چاہیے، اپنے نظام کے فیصلے فرما دے، جلد کو فیصلے فرما دے۔ آقا تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، ابھی کتنی ہماری مائیں اور بہنیں ایسی افت رحمت والے موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی غیر مرد کو اپنی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان کی برکتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ آقا تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، ابھی کتنے ہمارے نوجوان ایسی افت رحمت والے موجود ہیں کہ جنہوں نے کسی غیر عورت کو اپنی شہوت کی نظر سے نہیں دیکھا، ان کی برکتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ آقا تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، ابھی کتنے ہمارے پورے ضعیف ایسے ہیں کہ جنہوں نے خالی سجدہ تجھ کو کیا ہے، کبھی کفر شرک اور بدعت نہیں کیا، ان کی برکتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ آقا تیرے پیارے نبی کی پیاری امت ہے، ابھی کتنے ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے اور بچیاں ہیں جو حافظ قاری عالم بعمل بنیں گے، نمازی غازی کے دیوانے بنیں گے، ان کی برکتوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرما لے۔ آقا زمین تیری، آسمان تیرا، آقا دل تیرا اور رات تیری، آقا ہوائیں تیری، فضائیں تیری، آقا اپنے نظام بھی تیرا ہی ہونا چاہیے، اپنے نظام کے فیصلے فرما دے، جلد فیصلے فرما دے۔ آقا اس دنیا میں انسان بھی بیمار ہیں، جنات بھی بیمار ہیں، پنچھی پڑی چوپائی بھی بیمار ہیں، تیری بڑی اور گہری مخلوقیں بھی بیمار ہیں، ان میں سے بہت کم ایسے ہیں جو علاج تک پہنچ سکتے ہیں اور نہ اکثر علاج سے محروم ہیں۔ یہ آقا تمام انسانوں کو شفا کامل عطا فرما، تمام جناتوں کو شفا
شفا عاجل عطا فرما، تمام تن سترین کی اوقاؤں کی شفا قلبی عطا فرما، اپنے تمام دردی اور ذہنی مخلوقوں میں شفا عاجل عطا فرما۔ آقا پوری دنیا میں امن و امان کے فیصلے فرما، ہم جتنے یہاں بیٹھے سبھی کی مغفرت فرما دے، سبھی کے گھروں میں محبت اور پیار کے فیصلے فرما دے، اتفاق اور اتحاد کے فیصلے فرما دے، دینداری کے فیصلے فرما دے۔ اے آقا اپنی فکر نصیب فرما دے، اے آقا اپنا فہم عطا فرما دے، اے آقا اپنا فہم عطا فرما دے، اے آقا اپنی فکر نصیب فرما دے۔ اے آقا تو ہمارا آقا ہے، ہم تیرے غلام ہیں، اپنے غلاموں کو آقا اپنا ہی بنا کر رکھنا، کسی غیر کے حوالے نہ کرنا۔ اے آقا تجھی ہماری منزل ہے، تمہیں ہمارا مقصود ہے، تمہیں ہمارے دلوں کا راز ہے۔ اے آقا ہماری دستگیری فرما لے، ہماری حفاظت فرما لے، اپنے غیروں سے بچا لے، اپنے غیروں سے بچا لے۔ اے آقا تو ہمارے لیے کافی ہے، تیرا نام ہمارے لیے کافی ہے، تو کافی ہے، تیرا نام ہمارے لیے کافی ہے۔ آقا اپنا ہی بنا کر رکھنا، کسی غیر کا نہ بنانا، غیر کے حوالے نہ کرنا۔ محض اپنے لطف و کرم سے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين۔